السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عتیق۔ خبر کی اندرونی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صحاف ڈیجیٹل نیوز، جو رکھے آپ کو ہر خبر سے باخبر۔ جڑیے رہے گا صرف صحاف ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ۔ کراچی میں پانی مافیا کے خلاف کام کرنے والے سیکیورٹی اداروں کے ایک اہم افسر نے شہر میں پانی چوری کے نیٹ ورک کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صرف سکن تھانے کی حدود میں 10 سال کے دوران RO پلانٹ کی آڑ میں واٹر کارپوریشن کا 20 ارب روپے مالیت کا پانی چوری کر کے فروخت کیا گیا ہے۔ پانی کی اس بڑی چوری کے تمام کردار واٹر کارپوریشن سے تعلق رکھنے والے سہولت کار 8 افسران اور حکومت سندھ کی ایک اہم شخصیت تمام قانونی کارروائی سے محفوظ ہیں۔ واٹر کارپوریشن 20 ارب روپے کا پانی چوری کرنے والوں سے 1 روپے کی بھی ریکوری نہیں کر سکا۔ ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ اعلیٰ ترین سرکاری حکام سے موصول ہدایات کے بعد اس وقت شہر میں زمینوں اور پانی چوروں سے متعلق تمام تفصیلات اور ان کی سرگرمیوں پر مختلف رپورٹس تیار کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تہلکہ خیز انکشافات بتایا گیا ہے کہ کراچی کے علاقے سکھن میں سال 2014 کے دوران زینت RO پلانٹ قائم کیا گیا اور اس کی آڑ میں واٹر کارپوریشن کی کنڈیوٹ پانی کی مرکزی لائنوں سے غیر قانونی کنیکشنز حاصل کر کے شہر کا سب سے بڑا غیر قانونی ہائیڈرنٹ چلایا گیا۔ پانی مافیا روزانہ 80 لاکھ سے 1.25 کروڑ روپے کا پانی چوری کر کے فروخت کرتا تھا۔ شہر کا سب سے بڑا اور منظم پانی چوری کا یہ نیٹ ورک مکمل طور پر حکومت سندھ کی ایک اہم شخصیت کی سرپرستی میں چلایا جا رہا تھا۔ پاکستان رینجر سندھ نے 21 نومبر 2023 کو پہلی بار شہر کے سب سے بڑے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ پر آپریشن کیا، جس کی FIR نمبر 437/2023 سکھن تھانے میں ملزم کاشف تسلیم کے خلاف درج کروائی گئی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی افسر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پانی چوری کے اس نیٹ ورک نے ایک بار پھر ایکٹیویٹ RO پلانٹ کی آڑ میں غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹس قائم کر لیا تھا، جس کی اطلاع ملنے پر پاکستان رینجر سندھ نے 12 دسمبر 2024 کو کارروائی کر کے مکمل طور پر غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو مسمار کیا۔ تمام غیر قانونی کنیکشنز کاٹ دیے گئے اور سکھن تھانے میں مقدمہ نمبر 693/2024 راشد نامی ملزم کے خلاف درج کروایا گیا تھا۔ سیکیورٹی افسر نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ واٹر کارپوریشن نے 10 سال کے دوران 20 ارب روپے کا پانی چوری کرنے والے عناصر کے خلاف صرف 2 FIR درج کروانے کے بعد مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واٹر کارپوریشن اور انتظامیہ جو کہ پانی کے غیر قانونی دھندے کو جو ہے وہ لگام ڈالتی ہیں، جب انہی اداروں کے اندر جو ہے وہ کالی بھیڑیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے واقعات زور پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اداروں میں بیٹھے یہ کالی بھیڑیں جو کہ ادارے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں اور کھوکھلا کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ شہرکائت کی عوام کا پانی جو کہ مافیا ایک منظم مافیا جو ہے وہ منظم طریقے سے واٹر ٹینکروں کے ذریعے جو ہے وہ انہی شہریوں کو بیچنے میں پیش ہے، جو کہ وہ پانی کے حقدار ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فائلر ہیں، لیکن وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ مافیا جو کہ سیاسی شیٹر لے کر اور اس کے علاوہ بااثر ہونے کی حیثیت رکھتے ہوئے شہر بھر میں اس مکروہ دھندے کو اور اس گورکھ دھندے کو جو ہے وہ زور و شور سے چلا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس گورکھ دھندے کو چلانے والے عناصر اور ان کے بااثر سہولت کار جو کہ اعلیٰ نشستوں پر اور اس کے علاوہ جو ہے وہ حکومتی عہدیدار جو ہے وہ ان کی کچھ پناہی کرتے ہیں، کیا ان کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی GIT کوئی انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے، کیا ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، یا پھر دھندا ہے پر گندا ہے کی پالیسی پر سب گامزن ہوتے ہوئے اسی طرح سے جو ہے وہ دھندا رواں دواں رہے گا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی